الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، اس چمن کے باغبان، دارالقرآن کے بانی مبانی، جامعہ کے متدین رئیس حضرت حافظ اسحاق صاحب صاحب فراش ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. حضرت حافظ اسحاق صاحب وہ ذات ہیں جبکہ اس دیار میں کوئی چیز نہیں تھی. مکرانی پھلی کی مسجد میں اور اس کے قریب 4 کمرے کچے بنائے گئے تھے. اس میں وہ اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے بڑی جانفشانی سے اور بہت ہی محنت کوشش سے اس جامعہ کو پروان چڑھایا. نوبت بائیں رسید کہ حافظ صاحب کو اللہ نے متدین اور امانت داری اور دیانت داری کا جو وصف دیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ کے اسفار ہوئے زامبیا کے، وہاں بھی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے اور بڑی اکرام اعزاز کے ساتھ جامعہ کا تعاون کرتے تھے. اس میں ایک برادری کے لوگ، اللہ نے ان کو تجارت میں بڑی برکت دے دی، تو انہوں نے حافظ صاحب کی بات سن رکھی تھی کہ بھئی وہاں طلباء کی تعداد زیادہ ہے، وہاں دارالقرآن بنانے کی ضرورت ہے. وہ خود یہاں آئے. اس وقت درجات حفظ پہلی بلڈنگ کے ہال میں درجات حفظ چلتے تھے. بغل میں حوض تھا. وہ آدمی آ کر حوض کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہال کھچا کھچ طلبہ سے بھرا ہے. مجھے اگر دارالقرآن بنانا ہے تو یہی بنانا ہے. اور انہوں نے وہی ارادہ کر لیا کہ بھئی اب میرا دارالقرآن بنانے کے لیے مجھے ہندوستان کے کہیں اور صوبے میں جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت جہاں ہے وہاں یہ کام کرنا ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر کے ان کو حافظ صاحب کو سنا دیا کہ بھئی اپنا دارالقرآن یہاں بنے گا. تو یہ حافظ صاحب کی مخلصانہ محنت، کوشش، قربانی، ان کے رونے دھونے کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم اس دارالقرآن میں بیٹھے ہیں. یہ حافظ اسحاق صاحب کے اخلاص اور وہ ہمارے کھتری برادرز کی گاڑی اور حلال کمائی کی برکت ہے کہ یہ دارالقرآن طالبان علوم نبوت اور قرآن کے طلباء سے بھرچک بھرا ہوا ہے. یہ ان کی دونوں کی اخلاص کی برکت. حافظ صاحب کی بھی اچھا، حافظ صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میں نے بنایا. ہاں، یہ بتا رہا ہوں، حافظ صاحب نے کبھی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، نہ ہمارے سامنے نہ کسی کے سامنے. حافظ اسحاق صاحب کا وصف تو رونا دھونا، اللہ سے مانگنا اور کثرت تلاوت. تو بہرحال آج 15-20 دن سے بھائی بیمار ہیں، قضاء و قدر کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ان کو صحت دے، اور انہوں نے جو بھی کچھ قرآن خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جامعہ کے معاونین محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہے۔ آج کا یہ پروگرام مولانا حذیفہ صاحب سے آتے ہی انہوں نے مجھے تفصیل بتا دی کہ اتنے طلبہ، کتنے حافظ بنے اس سال؟ جی 536 طلبہ نے اس سال درجہ حفظ قرآن کی دولت حاصل کی ہے۔ وجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اللہ ان حفاظ کے سینے میں قیامت تک قرآن کریم کو محفوظ فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے کل قیامت کے دن تاج پوشی کا ذریعہ بنائے۔ ان کے اساتذہ کرام اور جامعہ کے معاونین محسنین، ان کے کفالت کرنے والوں کے لیے اللہ ان طلباء کو صدقہ جاریہ بنائے۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کتاب اللہ کی برکت ہے، قرآن کریم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہم خداموں کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے والدین کو منتخب کر لیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کے لیے محنت کریں گے، تو وہ آپ ان کو، کوئی آسام سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، بہار سے آیا، کرناٹک سے آیا، مہاراشٹر سے آیا، گجرات سے آیا، یو پی سے آیا، کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ اس سال کورونا کی وجہ سے مدارس کی دنیا کو بڑا حرج ہوا ہے، مدارس کے اندر میں طلبہ کی قلت ہو گئی ہے۔ خود ہمارے یہاں دارالقرآن کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کتنے طلبہ کم ہوئے؟ 1000 طلبہ تو آپ کے جامعہ میں کم ہوئے، کیونکہ آسام کے طلبہ نہیں آ سکے، بہار کے بھی بہت سے چھوٹے بچے جن کو نہ کہنا پڑا تھا، اور بیچارے جو چھوٹے مدرسے تھے وہ تو بالکل ختم جیسے ہی ہو گئے۔ اب کسی میں 60 بچے ہیں، اب 60 بچے میں سے 20 بچے آئے، 40 بچے نہیں آئے۔ اب ان کے سامنے بڑے مسائل آئے، اساتذہ کی تنخواہوں کے مسائل لٹک رہے ہیں، کوئی تنخواہ وہ کہاں سے دے بیچارے، وہ مدرسے والے بھی کیا کریں، کہاں سے دے رہے ان کو۔ تو بہرحال اس کورونا نے ہم کو بھی نقصان پہنچایا ہے کہ ہمارے طلبہ کی جو تعداد دارالقرآن میں 2200-2500 تک ہوتی ہے نا ہر سال، 3000 تک ہوتی ہے۔ خیر، اب آپ حضرات سے وہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، مولانا حذیفہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ عربی اول میں ان کا داخلہ لے لیں۔ جانے سے پہلے اساتذہ کرام اس کی طرف پوری توجہ دے کہ کوئی بھی طالب علم گھر پر نہیں رہنا چاہیے، وہ حافظ بننے کے بعد عالم بنے تو ہی اس کا قرآن باقی رہے گا، ورنہ ہماری محنت بیکار جائے گی۔ آپ کو پڑھا کر ہمیں آپ سے کوئی پیسے نہیں لینی ہیں، ہمیں جامعہ تو آپ پر خرچ کرے گا، جامعہ آپ پر خرچ کر کر آپ کو بنانا چاہتا ہے کہ آپ صرف حافظ نہیں بنیں، آپ عالم بھی بنیں، آپ قاری بھی بنیں، آپ بہترین انسان بنیں اور امت کے کام کے بنیں۔ تو یہ مدارس کے قیام کا مقصد ہے کہ مدارس سے ایسے لوگ نکلیں گے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنیں گے۔ تم میں ہے بہتر جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ لہذا جو طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں ان طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم تعلیمی انقطاع نہ کریں، آپ تعلیم نہ چھوڑیں، آپ عالم بن کر ہی جامعہ سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے چل کر دین کا کام کریں گے، آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور امت کے کام کے آپ بنیں گے۔ تراویح پڑھانے کے تعلق سے بھی کہا گیا، آپ کو مولانا حذیفہ صاحب نے بتایا کہ تراویح کے نظام کو بھی بہتر سے بہتر، جلدی تراویح پڑھانا یہ شیطان کا کام ہے، التعجیل من الشیطان، ہاں تعجیل یہ تو شیطان کا کام ہے۔ جیسے انہوں نے سنا نا کہ 8 منٹ کے اندر میں پوری 20 رکعت پوری ہو گئی، 8 ٹکٹ میں تو 8 رکعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو نہیں، ہمارا مزاج یہ نہیں، آپ جہاں تراویح پڑھانے جائیں گے
تو کچھ بچے ایسے لفنگی کے کہا مولانا آج ذرا بار چلنے جانا تو کہ میں بار چلوں گا کہ نہیں، اتنے دھیرے پڑھنے کا. پھر کہ تم نے پڑھا نہیں، کل کریں گے، چلو چلو کل آنا، کل ہم پڑھیں گے دھیرے سے. ایسا کرنے کا، کسی کی بات سن کر قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے کی. کوئی تو کچھ بھی کہے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن سمجھو، اور اپنے گھر جا کر روزانہ اپنے گھر میں، گھر کے دروازے میں، گھر کے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، تاکہ آپ کے دوسرے بھائی بہن، آپ کے چچا ماموں خالہ، ان کے اولاد بھی یہ سمجھے کہ بھئی دیکھو فلاں بچہ کل کو پڑھنے گیا اور وہاں سے آیا تو بس اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے، تو ہمارے بچے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ نہیں، قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. 21 پارے کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اتلو صیغہ امر ہے، یہ خطاب ہو رہی ہے. یہ آیت 21ویں پارے کی پہلی آیت اتل ما اوحی ہے. اے نبی تلاوت کرو اس قرآن کی جو آپ پر نازل کیا گیا. ہم طلبہ کے ساتھ دل لگاتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں. کھانے پینے کا نظام جیسا بھی ہے الحمدللہ، کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر بچے کا پیٹ بڑھ جانا چاہیے، ہر ہفتے ان کو وظیفہ ملنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ طالب علم اطمینان سے بغیر اپنے گھر والوں کو تکلیف دیے ہوئے. یہی کو کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ ایک ہفتے میں دارالقرآن کو 50,000 روپے دیے جاتے ہیں، ہر بچے کو 25 روپے، اور آئندہ سال اس میں اضافہ ہوگا 30 روپے ملیں گے. آئندہ سال آپ کے وظیفے کے اندر میں 5 کے اضافے کا اعلان کر رہا ہوں. پڑھو، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم محنت سے پڑھو. تو بہرحال یہ جو طلبہ، ہاں دوسری بات رہ گئی تھی مولانا حذیفہ کے بیان میں کہ جو طلبہ 9ویں و 10ویں پاس نہیں ہیں، 10ویں پاس نہیں ہیں، ہم ان کو آئندہ سال 10ویں کا ایگزام بھی دلائیں گے، اور جو 10ویں پاس ہوں گے ان کو 12ویں کا بھی ایگزام دلائیں گے، تاکہ آپ کا دنیاوی تعلیم کے لائن سے بھی آپ پیچھے نہیں رہنے چاہیے. آپ حافظ قرآن بھی ہوں، ایک طرف 10ویں پاس، ایک طرف آپ 12ویں پاس، اس کے بعد آپ ڈی ایل پی کر سکتے ہیں، فارمیسی بھی کر سکتے ہیں، آپ بی ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، وہ جو بھی کچھ. لیکن سب میں اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، لیکن اگر آپ ہی کچھ نہیں کریں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. جو بچہ بننا چاہے وہ جامعہ اس کو بنائے گا، جو بچہ بننا چاہے جامعہ اس کے لیے ساتھ ہے، لیکن اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ طلبہ کا پورا ذہن بنائیں، اور آئندہ سال ان کو عربی درجات کے اندر میں جو داخلے کی ترتیب جو بھی ہو جائے گی اس کے مطابق ان سے وعدہ لے کہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری کریں. ختم قرآن پر جو مجلس ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. آپ سب اصل تو آپ طلبہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم سال بھر پڑھا اور حفظ مکمل کیا، یا کتنے بھی پارے حفظ کیے. آپ کی دعاؤں میں ہی جو تاثیر ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذت ولا دينا إلا أديت يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ بانی جامعہ اے اللہ دار القرآن کی روح روا حضرت حافظ صاحب کو اے اللہ تو اپنی قدرت سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ان کی قرآن خدمات کو قبول فرما اے اللہ ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما مرحوم مشائخین کی مغفرت فرما مرحوم معاملین محسنین کی مغفرت فرما اے اللہ دار القرآن قرآن بنانے والے اے اللہ اس خاندان کی بار بار مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند بالا فرما اے اللہ آنے والے سال اے اللہ جامعہ کو تعلیمی تعمیری روحانی ترقی مقدر فرما جامعہ کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما اے اللہ ان حفاظ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اکرم الاکرمین اے اللہ دنیا میں کورونا جیسی مہلک بیماریوں سے تو پوری دنیا کی حفاظت فرما اے اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک کی اے اللہ مہلک امراض سے اے اللہ حکومت کی بدنیتیوں جیسے مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما اے اللہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے سینے میں قرآن کو قیامت تک محفوظ فرما اے اللہ جن لوگوں نے ان کی کفالت کی ہے اے اللہ ان کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا اے اکرم الاکرمین جتنے بھی ہمارے جامعہ کے معاونین محسنین دور و دراز رہ کر اے اللہ ہماری ضرورتوں کو لبیک کرتے ہیں تو اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما ان کی تجارتوں میں ان کی زراعتوں میں ان کے مان و منال میں برکتیں عطا فرما ہمارے اساتذہ کرام کو رونق درس عطا فرما اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں جامعہ کے مالیات کے نظام کو مستحکم فرما اے اللہ اساتذہ کرام جتنی کوشش جہاں بھی جائیں گے اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما اے اللہ ہم سب کے دل میں جامعہ کی عظمت جامعہ کی آبرو عطا فرما اے اللہ حافظ صاحب کو اے اللہ ہر اعتبار سے تندرستی عطا فرما اے اللہ ان کے گھر والوں کو سب جمیل عطا فرما مرحوم والدین کے درجات کو بلند و بالا فرما ہمارے مشائخ مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے معاونین مرحومین کی مغفرت فرما جامعہ اور جامعہ کے ماتحت جتنے شعبے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما جامعہ کے ماتحت جتنے شعبے جتنے مکاتب جتنے مدارس چل رہے ہیں وہاں ہونے والے مسابقت القرآن کو اے اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما اساتذہ کرام کو رونق درس عطا فرما حافظ طلبہ کے سینے میں قیامت تک قرآن کو محفوظ فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا